بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے بڑھنے کی زیادہ کوشش نہ کریں جب تک سامنے نمازی فارغ نہ ہو، اور نمازی حضرات بھی مجلس والوں کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، مختصر کرے نمازیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ بارش کی وجہ سے نماز جنازہ مسجد رکھا گیا اور پڑھایا گیا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ مسجد میں جنازہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے۔ منع فرمایا من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له، ابو داؤد اور ترمذی۔ جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ہمیں اس جنازے کی نماز پڑھنے کا ثواب ملا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ ایک جنازے کے میت کا حق ہے، وہ حق کے بفروض ادا ہو جائے گا، یعنی جنازہ ہو گیا ہے۔ دوسرا سنت ثواب ہے، وہ نہیں ملے گا۔ اب یہ کہ بارش عذر ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو بارش کی وجہ سے جو حضرات فرماتے ہیں کہ عید باہر پڑھنی ہے، مسجد میں بالکل نہیں پڑھنی ہے، لیکن جب بارش ہو تو وہ بھی قائل ہے کہ مسجد میں جائز ہے۔ اس طرح عذر بارش مجبوراً جو کوئی اور جگہ نہ ہو، اگر کوئی اور جگہ قریب میں اسکول، گراؤنڈ، کوئی بڑا دالان، برانڈا، مدرسہ موجود ہو تو پھر مسجد میں نہیں پڑھنا تھا، وہاں جا کے پڑھنا تھا۔ تاہم امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذر کو قبول فرمائے۔ میں سورہ اخلاص کو سنت موقدہ کے آخر رکعت میں اور غیر سنت موقدہ نفل میں ہر رکعت میں 1 سے 3 بار پڑھتا ہوں۔ سورت اخلاص موقت سنت میں جیسے فجر کی 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، جمعے سے پہلے 4، جمعے کے بعد 6، ان میں کوئی سورت 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نفلوں میں اختیار ہے۔ ظہر کی 4 سنت موقدہ میں پڑھ چکا تھا، اور فرض کے بعد 4 سنت کی نیت باندھ لی، اور پوری بھی پڑھ لی کہ نیت باندھنے کے خیال آیا کہ میں پڑھ چکا ہوں۔ کیا وہ نفل ہے؟ جی ہاں، وہ نفل ہوگا۔ اگر کوئی جمعے کے دن عربی میں خطبہ پڑھے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرے تو یہ جائز ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے جمعے کے خطبے کا ترجمہ کرنا اور لوگوں کو اس کا عادی بنانا بدعات میں سے ناپسندیدہ بات ہے۔ بارش کی وجہ سے گھر میں عشاء کے فرض پڑھ لیے، پھر سواری کے ملنے پر تھوڑی دور جا کر عشاء کی جماعت میں شامل ہوا، اس میں نیت فرض کے کرے نفل کے نہیں۔ نفل کی فرض ایک دفعہ ہوتے ہیں، یا گھر پر پڑھے جانے والے فرض نفل کی حیثیت سے نہ، وہ جو پہلے پڑھے وہی فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ نفلوں میں شریک ہوئے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مجھے سبق پڑھنے ہیں، باجماعت کرانے میں، باذان دینے میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور سارا بدن کپ کپی آتی ہے، اس کا کوئی علاج؟ کثرت سے افعال کرنے، نیک خوب نمازیں پڑھائے، خوب اذانیں دے، خوب تقریریں کرے، انشاءاللہ جھجک ختم ہو جائے گی۔ میں 13ویں جماعت کی ایک نامحرم لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ نظر و کفایت ہو۔ کیا یہ نہیں؟ یہ فعل ہی ناجائز ہے، الا ہی کے درمیان میں ایک موٹی چادر یا پردہ ہو، اور اس وقت اس کے ساتھ اپنی محرمہ، نانی، بڑی بہن، باوج، ماں، چچی موجود ہو۔ تنہائی میں پردے سمیت بھی بچی کو پڑھانا منع ہے، وہ بھی فتنے کا باعث ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب نے تمام علوم و فنون میں شریعت و طریقت میں خلافت و بیعت دی ہے، کیا یہ بات اس ماہ کے الاکثر میں نہیں؟ 2-3 مہینے پہلے ہمایوں سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا کہ وہ کون سے ماہنامے میں آ چکا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اقتدار اور پیسے کے لیے، غلط کہتے ہیں، تہمت لگاتے، گناہگار ہے ایسے کہنے والے۔
اسلام کے تحفظ کے لیے حضرت حسین نے اقدامات کیے تھے، اور امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین حق پر تھے۔ حافظ ابن تیمیہ جو اس موضوع کے لکھنے کا امام ہے، وہ منہاج السنت النبویہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما، حسین ناحق مارا گیا۔ اور حضرت بنوری کہتے ہیں وہ یزید کان فاسقا بلا ریب، یزید یقیناً فاسق اور ظالم کا اس اقدام ہے۔ ہنی مون پر جانا کیسا ہے اس کی شریعت؟ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، اسلامی طریقے میں میاں بیوی اس طرح سیر سپاٹے کے لیے نہیں جاتے۔ اسلام میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی عمرے یا حج کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو جائے۔ ایک عالم نے ایک پرچہ نشر کیا، اس میں فتویٰ دیا ہے کہ میت کے ساتھ قبر میں اور اولیاء اللہ کے نام رکھنے سے منکر نکیر کے سوال جواب سمجھات ہوگی۔ حوالہ دیا ہے فوائد کمالیہ اور شرح البین کا، یہ دونوں کتابیں غیر معتبر ہیں۔ منکر نکیر اور غصے ہو جائیں گے کہ یہ بیدات کر کے آیا ہے۔ اگر کسی کتاب سے نجات قبر میں ہو سکتی وہ تو قرآن مجید ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی صورت یا آیت لکھ کے رکھنا منع ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد جو تقریباً 60 سال پہلے شہید کر کے اس کے بدلے دوسری جگہ مسجد تعمیر کر رہی ہے، لہٰذا شہید والی مسجد جگہ جو 60 سال سے خالی پڑی ہے اس کو کسی کام کے لیے استعمال کرے، اور کیا، مسجد ہی بنا لو، مدرسہ بنا لو۔ پسند کی نکاح کے لیے کوئی مختصر سا وظیفہ اور دعا عنایت کرے، اس کے لیے وظیفے نہیں ہوتے، ہر شخص کا اپنا جذبہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہمارے گاؤں میں درس ہے جب جس کے ساتھ ایک کمرہ امام صاحب کے رہائش کے لیے ہے، کیا مسجد کے چندے سے درس کی مرمت وغیرہ بالکل درست اور جائز، کوئی حرج نہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ کتنے زبانوں میں؟ 25 یا 35 زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ ہمارے اور شوافی کے عقائد میں اختلاف ہے یا نہیں؟ کوئی اختلاف نہیں، اس کے عقائد کی کتابیں مطالعہ کر سکتے، جیا کر سکتے۔ ناف کے بالوں کو کتنے دن بعد؟ ہفتہ 10 دن میں، ورنہ 40 دن سے پہلے ضروری ہے، گناہ ہوگا اس کا۔ 4 رکعت سنتوں میں آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا جائز ہے، ضروری ہے۔ تمام سنت اور نفلوں میں سورت ملانا فرض ہے۔ جس رکعت میں نفل سورت نہیں ملائی گئی یعنی سنت یا نفل کی نماز، وہ کالعدم ہو جائے گی۔ ختم بخاری کی تقریب کب ہے یہ اعلان ہو چکا ہے۔ مدلل دلائل ثابت کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، چچا نہیں تھے، والد تھے۔ قرآن کہتے اس قال علی ابی آزر، اب کہا ہے، عام نہیں کہا۔ جو اپنی آنکھوں کو محبوب رکھتا ہوا اثر کے بعد نہ پڑھے جائے، کیا یہ حدیث ہے؟ بعض کہتے کہ یہ امام احمد ابن حنبل کا مقولہ ہے۔ ایک رسالے میں نظر سے گزرا ہے کہ حالت حیض میں عورت اذان کا جواب نہیں دے سکتی، ذکر سب جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے، اپنے صحابہ سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نے جو زیادہ کھجور کھا لیا وہ عقل ہے۔ اس طرح مزاج کی کوئی ثبوت ہے؟ اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ دستربندی یا شادی بیاہ جیسے جگہوں میں رشتہ دار ہار وغیرہ لاتے ہیں، کیا شریعت میں اس کی کوئی ثبوت ہے؟ ہار پہننا بدعت میں سے ہے۔ آپ کی زندگی برکت عطا فرمائے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ کسی ادارے میں بندے کا رقم واجب الادا ہے جو کہ ٹائم پر نہیں ملتا، جس کے لیے سرے سے پیسوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، برائے مہربانی شرعی لحاظ سے مطلوبہ رقم دینے کے لیے پیسہ دینا جائز ہے۔ بہرحال جائز طریقے سے پیسہ وصول کر لیں۔ آخر میں آپ سے سزا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، میں دعا کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب مکڑی کھانا حلال ہے؟ نہیں، بری بات ہے، کیڑے مکوڑے کھانا دیں گے، روٹی ختم ہوگی کیا؟ کل پرچی بنا دو گے کہ پاخانہ کھانا حلال ہے، کیڑے مکوڑے مکڑی سب ناجائز۔ والنجم والشجر، سورہ الرحمن میں نجم کا اطلاق ستارے پر ہوتا ہے یا بیل بوٹی نہیں، نجم سے مراد بیلی ہے اور شجر سے مراد ڈنڈل پر چڑھنے والا درخت ہے، یعنی زمین پر پھیلنے والے پودے اور سیدھے چڑھنے والے دونوں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کسی شخص صحیح سلامت ہو تو اپنے ورثہ میں سے کسی ایک کو اپنے کتنے مال کی وصیت 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے؟ بہتر یہ کہ 1/3 سے بھی کم 1/4 1/5 میں کر دیں۔ حضرت کی خواہش تھی کہ بس 1/10 میں کریں،
اپنے والد سے پڑھا اور ان کے والد نے احمد کشاش سے یا ابراہیم جنوبی سے براہ راست احمد شاہ سے پڑھا. جی پڑھا ہوگا. کسی شخص تخمین کے ذریعے بے کرے اس کے ساتھ بائے مشتری کی بھی کہے اگر زائد حق درمیان میں آ جائے تو اس کے تجسس پر راضی ہو جائے. درست ہے. بطاری ذخیر جب 105 مجھے خواب میں تقوی تشریح آیت الکرسی مولانا تک پڑھی آیت انگلی کی زبان میں لہو محافظ مبارک ہوا. خواتین شہادت کا درجہ کیسے پا سکتی ہے؟ جب وہ خاون کی اطاعت کرے اور رب کی عبادت کرے، حجاب اور پردے کی پابندی کرے. عمرے کے بعد مکہ سے جد جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ ٹکٹ کے سلسلے دوبارہ بغیر احرام کے مکہ آنا پڑا چند گھنٹوں کے لیے. مکہ جب بھی آپ داخل ہوں گے حنفیہ کے نزدیک کسی ارادے سے بھی ہو احرام باندھ کے آنا اور عمرہ کرنا ضروری ہے. لہذا ایک دم دینا پڑے گا. آپ ایک جرم کر لیا آپ نے، کیا حدود حرم میں داخل ہوئے اور آپ نے احرام نہیں باندھا. ابن تیمیہ کیا فرماتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کے لیے نزول کی تشبیہ دی ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. ابن تیمیہ ائمہ اہل سنت میں سے. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات کے اخیر میں لکھتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَافِظَ ابن تیمیہ وابن القیم کانا من کبار علماء هذه الامہ بل من اولیائها. یاد رکھو ابن تیمیہ اور ابن قیم اس امت کے معتبر علماء میں سے بلکہ اس امت کے اولیاء اللہ میں سے. مجھے حافظ صاحب کے علوم و تحقیقات سے شرح صدر ہے. سسرال و ساس کے شرعی حق کے بارے میں کسی کتاب میں کوئی ثبوت ہو گزشتہ جمعے بیان ہوا ہے. حضرت حسن حسین کو دم کرتے تھے، وہ دعا بتا دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل حامہ ومن شر عین لامہ. اور آپ نے فرمایا انہی کلمات سے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو بھی دم کرتے تھے. حافظ ابن تیمیہ کے متعلق ابن قیم بدائع الفوائد میں لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد تعویذ تو نہیں لکھتے تھے، البتہ دم شوق سے کرتے تھے. ہمارے محلے بنی گورنمنٹ یونیورسٹی کے پیش امام کو ہٹانے کے لیے فلیٹ کی یونین جنگ یہ وہ کر رہے ہیں. ان میں سے ایک شخص ڈاکٹر یہ ہے بات لوگوں کی ذاتیات کے بارے میں نہ پوچھا جاتا. اس کے لیے علیحدہ آ کر کے بات ہونا چاہیے. ہم سب خاندان والوں کا حج کا ارادہ ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے. آمین. اللہ آسان فرمائے. شگفت صبا کی شادی اور شد سے شد جلدی ہو جائے. اللہ جہاں اس کی خواہش ہو اور اس میں خیر و برکت ہو اللہ وہاں کامیابی عطا فرمائے. بند بے روزگار ہے افسد اللہ خیر و عزت کا روزگار نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. آنے والی تقریب کے لیے بھی دعائے خیر و عافیت فرمائیں. ہمارے ایک مخلص دوست ہیں جو ریاض میں رہتے ہیں، آج کل اپنے وطن آئے ہیں. ان کے گھر پر ایک ظالم نے قبضہ کیا ہے. دعا فرمائیں وہ گھر ان کو جلدی ملے، وہ ظالم وہاں سے نکلے یا اس کے نکلنے کے اللہ اسباب پیدا فرمائیں. ہمارے اس عزیز اور محبوب بھائی کی اللہ مدد و نصرت فرمائیں. جتنے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت شفا دے. جو اموات ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں. جو بے روزگار ہے اللہ ان کو رزق حلال کے دروازے مفتوح فرمائیں. ان کے رشتے درکار ہے اللہ عزت و فلاح کے خوشگوار و پائیدار رشتے عطا فرمائیں. جو بے اولاد ہے اللہ صالح نارینہ اولاد عطا فرمائیں. اللہ شہر بھر کے احوال درست فرمائے، ملک بھر کے حالات سازگار بنائے. پورے عالم کے مسلمانوں کی عزت و نصرت فرمائے. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ امداد فرمائے. اور ظالم قوم اسرائیل اور امریکن جو ان کے مددگار ہے اللہ ان کا ظلم توڑ دے اور ان کا تکبر غرور خاک میں ملائے. اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں میں اللہ عالمی بیداری پیدا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.